زمانہ جاہلیت کے اندر بھی 10 محرم کا احترام ہوا کرتا تھا، یہ کوئی آج تھوڑی نکلا ہے۔ قریش تو اس دن کا روزہ بھی رکھتے، خانہ کعبے کا غلاف بھی بدلتے، اس دن کا ادب بھی کرتے، بلکہ سرکار خود عاشورہ کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ اور کیونکہ یہ ملت ابراہیمی کے پیروکار تھے تو ان کی جو روایات یا ان کے اطوار جو ملت ابراہیمی سے مشابہت رکھتے تھے، سرکار اس سے اتفاق کیا کرتے تھے۔ بلکہ عاشورہ کا روزہ جب سرکار مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو یہودی جو ہیں وہ عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے، تو سرکار جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم عاشورہ کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو ان نے عرض کیا کہ ہم اس لیے رکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو اس دن میں فرعون کے عذاب سے نجات ملی تھی، تو ہم اس کے تشکر کے لیے اس دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ اور سرکار نے فرمایا کہ موسیٰ تو میرے بھائی ہیں اور ہم تم سے زیادہ حق رکھتے ہیں کہ ان کی اس بات کی اتباع کی جائے، تو اس لیے ہم بھی عاشورہ کا روزہ رکھا کریں گے۔ تو سرکار نے پھر صحابہ کو حکم فرمایا اور عاشورہ کا روزہ رکھا جاتا تھا۔ بلکہ یہ عاشورہ کا روزہ تو رمضان کے روزوں سے پہلے فرض تھا، اور سرکار اس کا حکم فرمایا کرتے تھے، صحابہ کو تاکید کرتے تھے کہ تم نے 10 محرم الحرام کا روزہ رکھنا ہے۔ سے بخاری شریف کے حدیث مبارکہ ہے، آپ فرماتے ہیں کہ سرکار نے 10 محرم کی صبح مدینہ منورہ کے گرد و نواح میں جو گاؤں تھے، بستیاں، ادھر انصار آباد تھے، سرکار نے ان کو پیغام بھجوایا کہ تم 10 محرم الحرام کا روزہ رکھو۔ بلکہ ان سے فرمایا کہ جنہوں نے ابھی تک کچھ نہیں کھایا پیا ہے وہ شام تک اپنے روزے کو پورا کریں، اور جن نے کچھ کھا لیا ہے تو وہ بھی کچھ نہ کھائیں پئیں باقی دن کے اندر، بلکہ روزے داروں کی طرح رہیں۔ تو یہ سرکار نے ان کو حکم فرمایا اور اس طرح روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ تو 10 محرم کا روزہ رمضان سے پہلے فرض تھا، اور اسی حدیث مبارکہ کے اندر لکھا ہے جب رمضان کے روزے فرض کیے گئے تو محرم کے عاشورہ کے روزے کی فرضیت منسوخ ہو گئی۔ بلکہ ایک روایت کے اندر تو یہ بھی ملتا ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے روزے فرض ہو جانے کے باوجود بھی محرم الحرام کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ بلکہ صحابہ نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا کہ سرکار ہم تو عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں، تو یہودی بھی اس دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ دیکھیں نا، مدینہ منورہ میں آمد کے بعد ہر عمل میں ان کی مخالفت نہیں کی گئی، بلکہ یہودیوں کی تالیف قلب کے لیے سرکار نے کچھ اعمال کے اندر، کچھ معاملات کے اندر نرمی بھی اختیار فرمائی ہے۔ تو صحابہ نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا کہ سرکار وہ 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں، ہم بھی 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں، تو ایسے میں تو ہم ان کے عمل میں تشبیہ کر رہے ہیں، تو سرکار وہ جیسا عمل کرتے ہیں ہم بھی ان جیسا عمل کرتے ہیں۔ تو سرکار نے پھر ان کو بات فرمائی کہ ہم انشاءاللہ العزیز آئندہ ہم 9ویں کا بھی روزہ رکھیں گے اور 10ویں کا بھی روزہ رکھیں گے۔ بلکہ سرکار نے 9ویں اور 10ویں محرم کی تاریخ کے روزہ رکھنے کے بارے میں ارادہ فرمایا۔ تو یہ ہے کہ ان کے معاملات میں سرکار نے مخالفت بھی فرمائی، لیکن آغاز کے دنوں کے اندر جیسے اپنے قبلے کو بیت المقدس بنایا اور اس کی طرف مسلمانوں نے نماز ادا کی، تو آغاز کے دنوں کے اندر یہودیوں کی مخالفت نہیں کی گئی ہر عمل کے اندر، بلکہ تالیف قلب کے لیے کچھ اعمال میں نرمی بھی اختیار کی گئی ہے، اور یہ سرکار جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عمل کو پسند فرمایا۔ تو اس نسبت سے 10 محرم الحرام کا روزہ رکھنا یہ بڑی فضیلت کا دن ہے۔ بلکہ ایک حدیث مبارکہ میں سرکار نے فرمایا جو بھی 10 محرم کا روزہ رکھتا ہے اللہ رب العزت اس کے پچھلے 1 سال کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ میں نے کہا یہ فضیلت ہے رمضان کے بعد محرم الحرام کے روزے کہ 10ویں محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کا روزہ رکھنے کی۔ بلکہ مفسرین اور محدثین نے تو یہ بات لکھی کہ رمضان المبارک کے بعد تمام مہینوں کو ملا کر ان میں سب سے افضل روزہ 10 محرم کا روزہ ہے، کہ جس کے اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ فضیلت ہے۔ تو اس لیے کوئی اس کے ثواب سے غافل نہ رہ جائے، بلکہ ہمیں تو کوشش کرنی چاہیے ہم اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اور سرکار کی سنت کی اتباع کرنے کے لیے 10 محرم الحرام اور 9 محرم الحرام کے روزے کی باقاعدہ طور پر کوشش کریں کہ اس روزے کو رکھا جائے۔ اٹھو عدالت الحبیب سے جڑ جاؤ، ذکر مصطفیٰ اور محبت مصطفیٰ کو عام کرو اور زمانے پہ چھا جاؤ، کیونکہ ہم اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں۔